سورہ بقرہ سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، بہت چھوٹی سی آیت لیکن مطالب میں قیامت۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ ارشاد ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ فرمایا اے ایمان والو، حفاظت کرو سب نمازوں کی۔ میں نے کہا پتہ نہیں سر سے گزرا یا نہیں، یہاں پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا، پڑھنے کا حکم الگ ہے۔ یہاں حافظ، حفاظت کرو سب نمازوں کی، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، خصوصاً درمیان والی صلاۃ کی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب اس کے بعد عاجز ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اگر نمازوں کا محافظ ہے تو نمازی ہے۔ اب اسے ہمارے والوں، اور اگر نمازوں کی حفاظت نہیں کی، ورزش کی ہے، نماز نہیں پڑھی، ہاں بس تمہید ختم۔ اب میں نے نگاہ میری طرف کتب اہل بیت کو کھولا، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ نمازوں کی حفاظت۔ اور خان صاحبان، یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ جو نمازوں کا محافظ ہے جنت کا وارث وہی ہے۔ سورہ مومنون پڑھنا، والذین ہم یحافظون علی صلواتہم اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا جو لوگ نمازوں کے محافظ ہیں وہی تو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ نہیں، جنت تو دیں گے نمازوں کے محافظ، آل محمد کیا دیں گے؟ ظاہر ہے پھر ان کی عطا اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب بدن بھائی کوثر خان ایسا ہے، صادق آل محمد کی بارگاہ میں گیا میں کہ مولا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ سب جب آ گئیں پھر وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ الگ کیوں ہے کہ درمیان والی نماز کی خصوصیت سے حفاظت کرو۔ سر اٹھانا، جواب ملا الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ ہِیَ فاطمۃ الزہرا۔ فرمایا درمیان والی صلاۃ فاطمہ ہے۔ مولا درمیان والی کیا ہے؟ کہا دو سے چھوٹی ہے، دو سے بڑی ہے۔ اللہ، ادھر باروں سمجھ آ رہی؟ محمد اور علی سے چھوٹی، حسنین سے بڑی، اس کی حفاظت۔ کہنے تو لگا ہوں اللہ کرے گا کچھ خریدار مل جائیں گے مجھے۔ شاید کہا نہیں جب میں نے وسطیٰ کے عدد نکالے۔ اچھا نہیں حسن رضا، اشفاق پر ایک اور بات کہتا ہوں، کتنے محمد ہیں؟ بولو 14۔ غور کیا کبھی ان میں محمد بار بار آئے؟
علی بھی آئے، حسن بھی مقرر آیا، بس دو ہستیاں ہیں جو پھر نہیں آئیں، ایک حسین ایک فاطمہ۔ اللہ اللہ اب اللہ جانے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں۔ قانون قدرت یہ ہے، ذکر مثل حظ الانثیین، دو عورتیں شاجی مل کر ایک مرد کی برابری کرتی ہیں۔ یہ کون ہے جو اکیلی 13 کی برابری کر رہی ہے؟ اللہ جو چلے تو نہیں رہے۔ اچھا اس وسطی کا عدد کامل دیکھو، میں عدد بتاؤں گا، جمع کرنا۔ واو کے 6، سین کے 60، توئے کے 9، 60 تھے، 7 نہیں تھے، سین کے 60 ہیں، ہم نے 7 گن لیے، پھر گنو۔ واو کے 6، سین کے 60، توئے کے 9، یہ کے 10، 8 اور 5 13، اکیلی 13 ہے یا نہیں؟ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔ جو اللہ، اب اجرے مالے والوں بیٹھے ہو، چلے گئے؟ اور پھر اچھا ایسا ہے کہ جو 5 نمازیں ہیں نا، ہر نماز کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہے۔ الظہر رسول اللہ، والعصر امیر المومنین، والمغرب ہی ظہرا، والعشاء هو الحسن، والفجر هو الحسین۔ اللہ اکبر۔ ظہر رسالت معاف کی، یعنی نماز ظہر کی حقیقت اور باطن تیرا رسول۔ عصر علی کی، مغرب بطول کی، اس لیے اس کا وقت سب سے مختصر۔ باقی ہر نماز کے وقت میں بڑی وسعت ہے، یہ 3 رکعت میں گزر جاتا ہے۔ ہاں جب گزر گئے تو پھر اول وقت ہاتھ نہیں آتا۔ تو مغرب بطول، عشاء حسن، فجر حسین۔ نہیں، اب ذرا جاگنا ہے۔ رسول کے حصے کی کون سی؟ جو ظہر، نام اس کا میم سے شروع ہے، نماز زوئے والی اس کے حصے میں ہے۔ اور یارو توئے کا حرف کتب ہے بطول کے پاک نام کا۔ اب کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر جائے گی اور کس کے لوح دل پہ نازل ہوگی۔ ہاں حقائق اس میں بڑے ہیں، خرید سکتے ہو تو خرید لینا۔ حالانکہ میم سے شروع ہونی چاہیے تھی محمد کی نماز۔ ظہر، توئے، فاطمہ، فا پہلے مہ بعد میں، توئے کتب۔ اس توئے نے جب سر پہ نقطے کا تاج سجایا تو توئے بن گئی۔ اللہ
ابھی شام والے والوں پتہ چل رہا ہے بات کا جی. اور نقطہ کیا ہے یہ شیعوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور پھر علی کی ذات میں غضنفر بھائی وہ جادو ہے کہ علی نے نماز بھی اپنے نام کے حرف والی لی. عصر چلے تو نہیں گئے. والعصر قسم کھا رہا ہے خدا, عصر کی قسم. پریشانی کیا ہے؟ جس کے گھوڑے کی اداؤں کی قسمیں کھا سکتا ہے اس کی نماز کی قسم نہیں کھا سکتا. علی نے زاہد حسین ساجد حسین اپنے نام والی نماز لی اپنے حرف سے. اور کوئی ایسا کاروبار کیا جب سے اللہ سے اس کا کاروبار شروع ہوا محمد کے بستر پہ کتنا بڑا تاجر ہے, نیند بیچتا ہے رضائیں لے لیتا ہے. یہ بات بچہ بھی جانتا ہے کوثر خان بھائی ذوالفقار کہ سب سے قیمتی شے ہوتی ہے منصب اور سب سے بے قیمت شے ہے نیند. بھائی ذوالفقار خان نے مجھے بلایا. کس لیے بلایا؟ چلو پڑھنے کے لیے. میں آیا, چٹکنی لگائی, دروازہ کیا بند, سو گیا. آنکھ کھلی, ماتمی کون پڑھ رہا ہے؟ یہ مجلس تو ختم ہو گئی. اچھا یار میں سویا رہا. خان صاحب کو بلاؤ. ذوالفقار بھائی میں جا رہا ہوں. جائیں. بھائی ذوالفقار آپ یہ تلخ ہو کے کیوں بول رہے ہیں؟ آپ ہماری قوم کے علامہ نہ ہوتے, سلطان العلماء نہ ہوتے تو میں کسی اور طرح بات کرتا. میری بے عزتی کروا دی. مجمع پوچھتا رہا, اپنے کنڈی نہیں کھولی. یعنی نیند اتنی بے قیمت شے ہے, نیاز بھی گئی, عزت بھی گئی, وقار مقام بھی گیا, اور منبر ہے میرا منصب. اب اس میں بیٹھا ہوں, داد بھی مل رہی ہے, واہ واہ بھی ہو رہی ہے, نیاز بھی ہے, سب کچھ ہے. تو منصب کی قیمت ہے سب سے بڑی, نیند ہے بے قیمت. علی کو ناپاک عقل کے ترازو میں تولنے والوں, جس کی بے قیمت ترین چیز کی قیمت اللہ کی رضا ہے, اس کے منصب کی قیمت کیا ہوگی؟ اچھا اب یہ سورہ عصر شاہ جی ہر کوئی پڑھتا ہے, لیکن آج کے بعد آپ کو یہ سورت پڑھنے کا لطف ہی اور آئے گا. والعصر, عصر کی قسم, ان الانسان لفی خسر, یقینا انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. مالک سارے فرمایا الا الذین آمنوا, ایمان والے خسارے میں نہیں. کس پر ایمان لانے والے؟ اشفاق شاہد کاظمی. اب جو کہ قسم کھائی تھی عصر کی, تو یہ آمنوں کی ضمیر ادھر جائے گی. جو عصر پہ ایمان لایا وہ خسارے میں نہیں ہے. اللہ اللہ. جو علی نے اپنے حرف والی نماز لی. اب جاگنا. اب بطول کے حصے میں کون سی نماز؟ میم سے نہیں شروع,
یار میں کہہ گیا تو رہ گئے. جو میم محمد کے حصے میں آنی تھی وہ بطول کے حصے میں آئی. یعنی اللہ بتائیے رائے زمانے والوں، پردہ دار محمد کا نام فاطمہ ہے. اللہ اکبر. چلے تو نہیں ٹھہرو، میں حدیث کے ساتھ روز پڑھتے ہوں. اللہ نے کیا تعارف کرایا تھا جبریل سے؟ ہم فاطمہ تو، حالانکہ نام مستور کر لیا تو کہنا چاہیے تھا ہے یا فاطمہ تو. وہ بی بی فاطمہ ہے اور اس کا بابا، یوں کہتا نا، نہیں کہتا ہم یہ سارے فاطمہ ہیں. یار میں کہہ گیا پتہ نہیں تم رہ گئے یا نہیں. اللہ ہم she is فاطمہ نہیں، they are فاطمہ. جی 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 یہ ہے اس کا ترجمہ. ہاں نام بی بی کا ہے، صیغہ جمع مذکر کا ہے، یہ سارے فاطمہ ہیں. امردان والا سارو اٹھانا، عالم جذب میں غضنفر کچھ کہنے لگا ہے. لسان اللہ منبر پہ کہتا ہے کلنا محمد، ہم سارے محمد، اس میں بطول بھی شامل. یعنی ہمارے مرد بھی محمد، ہمارے پردہ دار بھی محمد. لسان اللہ کہتا ہے ہم سارے محمد، اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے فاطمہ. اللہ اکبر. اب شاید آدمی پریشانی تو ہے نا. ہمارا کیا خیال ہے کوثر خان کہ اللہ اور لسان اللہ کے کہے میں تضاد ہے، متصادم ہو رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میں جو بیٹھا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، میں نے عالم معنی میں اللہ سے پوچھا تھا مالک تو یہ کہہ رہا ہے، ایک علی کہتا ہے سارے فاطمہ، دوسرا علی کہتا ہے سارے محمد. آواز قدرت آئی ہزیان نہ پک، جب سامنے ہوتے ہیں سارے محمد، جب چادر میں ہو سارے فاطمہ. سمجھ گئے؟ جب سامنے ہوں سارے محمد، جب چادر کے نیچے ہوں سارے فاطمہ. اب میں نے کان پکڑ لیا سندا، گھر اتنا بڑا ہے، بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، درجہ بندی تو ہو ہی نہیں سکتی، کفر ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان 13 سے فاطمہ کوئی مدد لیتی ہے یا نہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ 13 کو جب پردے کی ضرورت ہو چادر فاطمہ سے مانگتے ہیں. اللہ جو تھک گئے تو بس کروں. تمہارے مولا باقر العلوم کی ایک حدیث ہے اور اصول کافی تک میں موجود ہے، یہاں لکھنا. فرماتا ایاکم
والتفکر فی اللہ اذا اردتم ان تنظروا الى عظمت ربکم فانظروا الى عظیم خلقہ، فرمایا خبردار اللہ کو کبھی نہ سوچنا، کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ ایاکم والتفکر فی اللہ، خبردار اللہ میں غور و فکر نہ کرنا۔ ہمارا کیا کریں؟ اذا اردتم ان تنظروا الى عظمت ربکم، جب تمہارا ارادہ ہو کہ اپنے رب کی عظمت کو دیکھو، دیکھو، ان تنظروا الى عظمت ربکم، جب اپنے رب کی عظمت کو دیکھنا چاہو، فانظروا الى عظیم خلقہ، اس کی عظیم مخلوق کو دیکھ لینا، اس کی عظمت سمجھ آ جائے گی۔ کیا فرمایا معصوم نے؟ جب اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہو، فانظروا الى عظیم خلقہ، اس کی عظیم مخلوق کو دیکھو۔ میں نے حدیث کیوں پڑھی؟ اسی سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ کی دادی، ان کی خلقت کیا ہے؟ امام نے خود نہیں فرمایا کہ یہ ہے، ایک چھوٹی سی بات سنا دی۔ فرمایا اللہ نے جب فرشتوں کو میری دادی بطول کا تعارف کرایا تو یہ کہا تھا خلقت نورہا من عظمتی، اور فرشتوں میں نے اس بی بی کے نور کو اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ اللہ ان پر صلوات کا حق وہ ادا کر سکتا ہے تو مجلس میں نعرے لگایا کرو۔ ہاں اب ذرا دیکھنا ہے، ایک اشارہ ہے، اور یہ اب مجھے یقین ہے کہ خریدار ہیں، خرید لیں گے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس کے نور کو اپنی شادباش عظمت سے خلق کیا۔ نماز پڑھو گے نا، رکوع میں کیا پڑھو گے؟ سبحان ربی العظیم۔ زبان اس کا ذکر کرے، دل بطول کو چکے تو رکوع ہے، ورنہ نہیں کیا۔ چلے تو نہیں گئے دوست؟ مغرب کی نماز بطول کی، بول تو نہیں گئے؟ عشاء، اب عشاء میں اندھیرا ہوتا ہے دوستو، اس لیے تمہارا مولا حسن اور اس کی حقیقت اندھیرے میں رہی، کوئی نہیں جان سکا۔ والفجر، جس کے عشاء پر ملا ہے کھول لے، میرے ساتھ اڑے۔ ہاں میں اپنی مستی میں ہوں، سال اٹھانا۔ فجر حسین جانتے ہو تو ٹھیک ہے، بنا جان لو، روزانہ 3 رنگوں کا نور تمہاری اس مخدومہ کی پیشانی سے نکلتا تھا جب مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی۔ ظہر کے وقت جب ظہرین پڑھتی تھی، زرد نور، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک بھائی ذوالفقار بھائی وزن فرحان پڑھا ہے کتابوں میں کہ مدینے کے لوگوں کی گھروں کی دیواریں زرد ہو جاتی تھی، لوگوں کا لباس زرد ہو جاتا تھا۔ دوڑتے تھے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرماتے تھے فاطمہ تو قامت فی محرابہا، میری بیٹی محراب میں کھڑی ہے۔ اور مغربین کے وقت سرخ نور، دیواریں یاقوت کی بن جاتی تھی، لباس سرخ۔ صبح کی نماز کے وقت سفید نور۔
اب حیرت میں پڑ گئے میرے سامنے. زرد رنگ زندگی کا رنگ ہے، علمی ضمانت. زندگی کا رنگ زرد. اسی لیے حضرت موسیٰ نے وہ جو مردہ زندہ کرنا تھا تو کہا تھا زرد رنگ کی گائے ذبح کرو، کیونکہ زرد رنگ زندگی کا رنگ ہے. تو اس وقت یہ رنگ بکھیر کے بطول بتاتی تھی زمانے کو، زندگی میرے قدموں سے بکھرتی ہے. اور سرخ رنگ تخلیق کا رنگ ہے. میرا اشارہ سمجھ لینا. سرخ رنگ نہ ہو نسلیں نہیں بڑھتی، تخلیق کا عمل نہیں ہوتا. مغربین میں یہ رنگ پھیلا کے بطول بتاتی تھی تخلیق بھی ہمارے صدقے میں ہے. اور سفید رنگ رزق کا ہے، اور رزق بڑھتا ہی صبح میں ہے. جی تو اس وقت سفید نور. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ سمن تقلا حاضر نور فی الحسین سما فینا. کیا کہنا؟ فرمایا بطول کا وہی نور حسن میں نہیں آیا، حسین میں آیا. اب یار مجلس ایک ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک جملے کی شرح کروں. اگر حسن میں چلا جاتا امامت اس کی نسل میں جاتی. یہ تو میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں، امامت علی کا ورثہ نہیں، بطول کی میراث ہے. کیونکہ اگر امامت علی کی میراث ہوتی تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا. علی کا ہر بیٹا امام نہیں، بطول کا ہر بیٹا امام. تو اس لیے یہ نور حسین میں گیا. سما فینا فرمایا پھر وہی نور حسین کے ذریعے ہم میں آیا. اب سمجھ جاؤ گے. اب حسین کے حصے میں کون سی نماز آئی؟ پھر بولنا کون سی؟ فجر میں فاطمہ کی فے نظر آئی. یعنی اللہ نے حسین کا نام فجر رکھ کے بتایا کہ فاطمہ کی فاطریت کی حقیقت حسین سے ظاہر ہوتی ہے. اچھا قرآن میں یہاں شاید جی نمازوں کا حکم ہے نا، وہ ذرا غور سے پڑھو. سورہ بنی اسرائیل میں ہے اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. جاگنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ کہتے ہیں سورج ڈھلنے سے، زوال سے لے کر رات پھیلنے تک نمازیں پڑھو. یعنی چاروں نمازیں اس وقت میں اللہ نے گن لی، زوال سے رات ڈھلنے تک. پھر کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن بھی. یار پتہ نہیں میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں. فجر کو صلاۃ نہیں کہا، قرآن کہا. ہاں چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ باقی نمازوں میں 3 صورتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ ہے حسین والی نماز. اسے کہا قرآن الفجر، فجر کا قرآن. اور وجہ کیا بتائی شاید آدمی؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ کہتے ہیں یہ جو فجر والا قرآن ہے نا، یہ 2 دفعہ لکھا جاتا ہے. صبح کی نماز 2 دفعہ. کیوں؟ رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے صبح کی نماز کے بعد.
وہ لکھ کے جاتے ہیں کہ اس نے پڑھی، اور جو فجر کی نماز کے بعد آتے ہیں وہ بھی آ کے لکھ لیتے ہیں کہ اس نے پڑھی۔ یہ فیض حسین کا ہے، پڑھو ایک لکھواؤ دو۔ ارادے سب کے میں نے اللہ سے قصر خان پوچھا، یہ حسین والی نماز کو قرآن اور فجر کیوں کہا؟ اترا تو اس کے نانا پہ ہے۔ اب جن کا مزاج چٹکلوں پہ لگا ہوا ہے ان کا تو واقعی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جو علمی جواہر سمیٹنے کا فن جانتے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، میں قرآن اترا اس کے نانا پہ ہے، اور اے اللہ تو کہتا ہے حسین کا قائدیان نہ بک، تم نے دیکھا نہیں اس کا نانا ہو، اس کا بابا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کے بڑے ہو، سب نے اپنی زندگی میں پڑھا، اس نے نیزے پہ پڑھا۔ اس لیے قرآن الفاظ اچھا تھک گئے تو کافی ہے۔ اب 5 نمازیں آپ نے سمجھ لی، ٹھیک ہے؟ نہیں اب ارکان بھی اسی طرح ہیں، ایک ایک رکن ایک ایک معصوم سے منسوب ہے۔ القیام رسول اللہ، قیام رسول کا ہے، اسی لیے میم پہ ختم ہو رہا ہے۔ یار پتہ نہیں کیا سن رہے ہو تم، قیام محمد کا ہے، لفظ قیام بھی میم پہ ختم ہے۔ والرکوع امیر المومنین، رکوع علی کا ہے اس لیے عین پہ ختم ہوتا ہے۔ اور علی کا مقام بھی رکوع میں ہے، کام بھی رکوع میں کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دینا پڑے تو رکوع میں دیتا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے نا؟ پچھلے مالے والا، پچھلے قطار والا، ٹھیک ہے مزاج؟ ہاں کبھی کبھی داد یہی دیں گے جنہوں نے جرم کیا ہے آگے بیٹھنے کا، ہاتھ اٹھاتے رہنا۔ اور الرکوع بین وسط القیام والسجود، چونکہ رکوع قیام اور سجدے کے درمیان ہوتا ہے، تو علی کا نام اللہ نے رکوع رکھا ہی اس لیے ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان رہتا ہے۔ اللہ سے نیچے، مخلوق سے اوپر، اللہ سے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ والقعود هو الحسن، قعود یعنی تشہد کی حالت میں جو بیٹھتے ہو وہ حسن، والسجود الحسین، اور سجدہ حسین کا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ بھی اس کارواں سے بچھڑے نہیں، میرے ساتھ اڑان بھرے۔ قیام کس کا؟ رسول کا، دہرانا میرے ساتھ، رکوع، تشہد، سجدہ، اور جس کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ کہاں گئی؟ نیت فاطمہ کی۔ میں کہہ گیا
نیت. میں صرف شاید کہ آدمی اسی نیت پہ بولنا شروع کر دوں نا بھائی ذوالفقار خان کو اشارہ کرانا پڑ جائے گا. ہاں انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار ہی نیت پہ ہے. ہاں ساری رات قیام کرو، ساری زندگی رکوع میں رہو، ابد تک سجدے میں پڑے رہو، نیت ٹھیک نہیں ہے تو قبول نہیں. اب کی آج کی مجلس کا سب سے بڑا جملہ میں بول کے جانے لگا ہوں، اللہ کرے خریدار مل جائیں چاند مجھے. نیت اتنی پردہ دار ہوتی ہے کہ نیت کرنے والے کو بھی نظر نہیں آتی. اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو، نہ قیام والے کو نظر آتی ہے، میرے اشارے سمجھنا، خود پہنچو، نہ رکوع والے کو دکھائی دیتی ہے، نہ سجدے والے کو، نہ تشہد والے کو. نتیجہ کیا نکلا؟ قیام رسول ہے، رکوع علی ہے، نیت بطول ہے. اب میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا، جسے ید اللہ بھی مس نہ کر سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ہاں بس سمجھنے لگا ہوں. سارے اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. تمہارے رسول کا وہ مرتبہ ہے، قرآن دروازے پہ رک کے اذن مانگتا ہے. پتہ نہیں جنگل میں چلی گئی میری بات یا سروں سے گزر گئی. جبریل قرآن لاتا ہے یا نہیں؟ پھر دروازے پہ رکتا ہے یا نہیں؟ تو کہا قرآن رکا ہوا ہے. قرآن منتظر ہے اذن کا، محمد اجازت دے تو جاؤں. یہ مقام ہے تیرے رسول کا، وہی پابند ہے اس کے اذن کی. وہ بطول کے در پہ رک کے کہتا ہے حالی میں اذن ہے، اندر آ جاؤں. اللہ اللہ. اچھا نہیں، اسے ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں. سورہ ضحیٰ میں اللہ نے اپنے حبیب سے ایک بات کی. بیٹھے تھے رسول، خیال آیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لوگ. اب اور یہ اشاک ایک فطری بات ہے شاید آدمی کی، جس چیز کا خیال آئے ادھر چہرہ مڑ جاتا ہے. تو رسول کا بھی رخ کعبے کی طرف مڑ گیا. فوراً آیت آ گئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے میرے حبیب، یہ جو تو نے اپنا رخ چہرہ پھیرا کعبے کی طرف، ہم نے تیرے چہرے کی گردش آسمانوں میں دیکھ لی ہے. تیرے رخ کا پھرنا ہم نے آسمانوں میں دیکھا. رہ گیا قبلہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے حبیب جدھر تیرا رخ پھر جائے میری رضا پھر جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو اب ملتان والوں نتیجہ کیا ہے؟ رسول کے چہرے کے محور کی گردش کی محتاج ہے رضا. جدھر رسول کا چہرہ ہو ادھر اللہ کی رضا. ٹھیک پچھلے مالے والوں، اب میری طرف دیکھنا. یہ علم دور ہے ورنہ میں فریرہ پکڑ لیتا. اس کی قسم، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو.
اور اتنی بڑی قسموں پر کوئی شیعہ ہو کے شک کرے اپنے ابا کا نام میرے کان میں بتائے. اللہ کی رضا جس کے چہرے کی گردش کو تلاشتی رہتی ہے وہ محمد کہہ رہا ہے آخری وقت بیٹی کو بلا کے یا فاطمہ لا ارضا حتی ترضا لا واللہ لا ارضا حتی ترضا ثم لا واللہ لا ارضا حتی ترضا. بیٹا میں قسم کھاتا ہوں قیامت میں جب تک تو راضی نہیں ہوگی میں کسی سے راضی نہیں ہوں. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. سمجھ رہے؟ اور 3 دفعہ یہ بات تمہارے رسول نے کی. پھر کہا لا واللہ لا رضا. نہیں بیٹا اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک تو نہیں ہوگی. پھر تیسری بار کہا ثم لا واللہ لا رضا. میں اللہ کی عدالت تک اپنے پڑھے کا دامن. پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں جب تک تو راضی نہیں ہوگی. اب 2 یہ کتنے بڑے ہیں بطول سے, بابا بھی اللہ بھی مصطفیٰ بھی کبریا بھی. یہ کہتا ہے جب تک تو راضی نہیں ہوگی میں نہیں ہوگا. اور کتب اہل بیت میں پڑے ہوئے جملے تمہیں سنا دوں. میدان قیامت ہوگا فرشتے پتہ نہیں کروڑوں کو اربوں کو کتنوں کو لائیں گے. مالک ان کے عمل اچھے ان کے کام ٹھیک یہ حقدار ہیں جنت کے. آواز قدرت آئے گی فَسَأَلُوا عَنْ فَاطِمَةَ هَلْ رَضِيَتْ أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. فاطمہ سے پوچھو اجازت ہے یہ جنت چلے جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.